تیل جدید دنیا کی زندگی کا خون ہے اور کمبشن انجن اس کا ناقابل شکست دل ہے۔ 2022 میں دنیا بھر میں تیل کے کنوؤں نے روزانہ تقریباً 100 ملین بیرل تیل زمین سے باہر نکالا اور دنیا نے اتنا ہی استعمال بھی کیا۔ فوسل فیول جیسے قدرتی گیس اور پیٹرولیم ناقابل تجدید ہے، یعنی نان رینیویبل ہے۔ یہ لاکھوں سال پہلے پودوں اور دیگر آرگینک مٹیریلز کے سلو پریشرائز ڈیکمپوزیشن سے بنی تھی، یعنی سست دباؤ والے گلنے سے بنی تھی، اور نئے ذخائر بنانے میں مزید لاکھوں سال لگیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ گلوبل کنزمپشن، عالمی کھپت کی موجودہ شرح پر ہمارے پاس تیل کب ختم ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہبرٹ کرو تھیوری۔ قدرتی طور پر ہم ایک کنویں سے پورے سیارے کا تیل نہیں نکال سکتے۔ زمین کی سطح تیل کے بہت سے کنووں سے بندھی ہوئی ہے۔ کچھ ایکٹیو ہیں، کچھ طویل عرصے سے خشک۔ ہر تیل کا کنواں گھنٹی کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، جو بڑھتا ہے، مستحکم ہوتا ہے اور بالآخر کئی سالوں میں صفر یا زیرو ہو جاتا ہے۔ اسے ہبرٹ کرو کہا جاتا ہے، جسے 1956 میں شیل جیولوجسٹ میرین کنگ ہبرٹ نے تجویز کیا تھا۔ ہبرٹ نے تیل کی عالمی پیداوار میں بھی اپنے کرو تھیوری کو پھیلا دیا۔ تیل کمپنیاں پہلے بڑے اور آسانی سے استعمال ہونے والے آئل فیلڈز کو دریافت کرتی ہیں، اور پھر جب بڑے آئل فیلڈز کم ہوتے ہیں تو یہ تیل کمپنیاں چھوٹے گہرے آئل فیلڈز میں چلی جاتی ہیں۔ نئی ٹیکنالوجی بھی پہلے سے غیر استعمال شدہ تیل کے ذخائر کو قابل عمل فوسل فیول کے ذخائر بناتی ہیں۔ اوور آل کرو پیش گوئی کرتا ہے کہ عالمی پیداوار بڑھے گی، ورلڈ پیک ہوگی اور پھر گرے گی۔ اس سے پہلے کہ یہ بتدریج تیل کا زوال شروع ہو، تاہم ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے جسے پیک آئل کہا جاتا ہے۔ پیک آئل سے مراد وہ فرضی نقطہ ہے جس پر عالمی سطح پر خام تیل کی پیداوار اپنی زیادہ سے زیادہ شرح کو پہنچ جائے گی، یعنی بڑھے گی، جس کے بعد پیداوار میں بے حد کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ پیک آئل آخری تیل کی کمی شروع ہونے سے پہلے آخری بھرا ہوا اور بہتا ہوا تیل کا کب ہے۔ ڈیمانڈ میں اضافہ جاری ہے، جبکہ زمین کے نان رینیویبل یعنی ناقابل تجدید تیل کے ذخائر کم ہو رہے ہیں۔ ہم ابھی تک پیک آئل تک کیوں نہیں پہنچ پائے؟ تاہم پیک آئل تھیوری کے حامیوں نے جس چیز کو مس کر دیا وہ یہ تھا کہ 21ویں صدی کے دوران تیل کی سپلائی اور تیل کی ڈیمانڈ دونوں میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ تیل نکالنے کے طریقوں میں تکنیکی ترقی، جسے فریکنگ، جس سے شیل آئل نکلتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ USA میں تیل کی سپلائی میں اضافہ ہوا ہے۔ شیل آئل اور خام تیل کے درمیان فرق اس بات پر آتا ہے کہ اسے کیسے نکالا جاتا ہے۔ چونکہ شیل آئل ناقابل تسخیر چٹان میں مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے، یعنی ایک راک کی طرح، اس لیے اسے سخت تیل سمجھا جاتا ہے اور اسے نکالنے کے لیے ہائیڈرولک فریکچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری طرف خام تیل کو روایتی طور پر نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں فوسل فیولز جلانے سے یا استعمال کرنے سے موسمیاتی تبدیلی پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں بہت بہتر سمجھ ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے رینیویبل انرجی کے ذرائع اور متبادل ایندھن کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے۔ دی انٹرنیشنل انرجی ایجنسی IEA کا اندازہ ہے کہ ہم 2028 میں تیل کی پیک ڈیمانڈ تک پہنچ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ اور سڑک پر الیکٹرک کاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد شامل ہے۔ اپنے 2021 کے انٹرنیشنل انرجی آؤٹ لک میں US انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن نے اندازہ لگایا کہ دنیا کے تیل کی سپلائی کم از کم 2050 تک توانائی کی بڑھتی ہوئی عالمی طلب کو پورا کرتی رہے گی۔ EIA کے مطابق 2050 کے آگے مستقبل کے لیکوئڈ فیولز کی ڈیمانڈ اور سپلائی کی سطح کے بارے میں کافی غیر یقینی صورتحال ہے۔ فوسل فیولز ختم ہونے پر کیا ہوتا ہے؟ جب روس نے فروری 2022 میں یوکرین پر حملہ کیا تو وہ قومیں جو پہلے تیل کے لیے روس پر انحصار کرتی تھیں، ان کو اندازہ ہو گیا کہ پیٹرولیم کی سپلائی کی کمی کے ساتھ رہنا کیسا ہو سکتا ہے۔ ایندھن کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں اور کئی علاقوں کو بجلی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ سری لنکا میں ہسپتالوں کو کھلا رکھنے کے لیے ایندھن کی انتہائی محدود سپلائی کے باعث اسکولز بند کر دیے گئے تھے۔ پیک کے بعد کی اس ناگزیر دنیا کے مزید پر امید خیالات میں بہت زیادہ تیاری شامل ہے۔
بنیادی طور پر فوسل فیولز پر ہمارا انحصار کم کر کے تیل کی کمی کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ متبادل توانائی کے ذرائع اور قابل تجدید حیاتیاتی ایندھن یا رینیویبل بائیو فیولز ان نقطہ نظر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ مبصرین یہاں تک کہ تیل کے حتمی کمی کو عالمی سیاست اور مستحکم کرنے والے عنصر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ عالمی سطح پر تیل کی فراہمی ہمیشہ کے لیے تیل کی گلوبل ڈیمانڈ کی موجودہ شرح کو پورا نہیں کر سکتی۔ توانائی اور انرجی کے نئے ذرائع اور استعمال کے طریقوں کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ اگر ٹیکنالوجی نے ہمیں کرۂ ارض میں تیل کے ہر آخری قطرے کو حاصل کرنے کی اجازت دے دی، اس طرح قلت بڑھ جاتی ہے۔ بڑھتی ہوئی قیمتیں اور آب و ہوا کے اثرات ہمارے اصل میں تیل ختم ہونے سے بہت پہلے بڑے پیمانے پر تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ شکریہ۔